یا حسین۔ دستِ دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسمہ البیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس بندے کے وجود میں جتنا ولایت علی اور عزاداری شبیر کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ مزاج ولایت بیدار کر کے مل کے یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ کوشش کریں صلوات مل کے خلوص سے تلاوت فرمایا۔ باجماعت عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، جتنے حاضر بیٹھے ہیں صلوات باجماعت تلاوت فرما دیں۔ محمد و اہل بیت محمد۔ اجازت ہے جی آل محمد کا تذکرہ کیا جائے۔ مجلس کافی دیر سے شروع ہے، گھنٹے سے زیادہ مجھے بھی ہو گئے حاضر ہوئے۔ میں کوشش کروں گا جتنے لمحات ذکر آل محمد کے لیے میسر ہیں آئے ہوئے ہر مہمان حسین کو بتایا جائے کہ کربلا کس مزاج کا نام ہے۔ مولا زندگی دراز فرمائے، سلامت رہیں ہمیشہ۔ ہمارے اساتذہ نے، میرے بزرگوں نے سمجھایا ہے کہ کسی کے مذہب کو برا کہہ کے اپنا مذہب ثابت نہیں ہوتا۔ ہر مذہب کے مقدسات کا احترام کرتے ہوئے اپنے مذہب کی وکالت کرنا حق ہے میرا۔ آپ کی دعاؤں سے 5 سال اس چوکھٹ پہ حصول علم کے لیے سجدہ کیا جس دروازے پہ فرشتے بھی سوالی ہیں۔ اگر آپ کا مزاج بیدار ہو تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری دروازہ ہے میرے مرشد حسین کا۔ میں نے آپ کے لمحات کو ضائع نہیں کیا۔ جو بندہ سن رہا ہے، جس کی سماعت درست ہے، جس کی سماعت کے ساتھ بیٹے کا لفظ ٹکرائے، بس جگہ دے لیے گا، اچھے طریقے سے سن لیجئے گا، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری دروازہ ہے میرے مرشد حسین کا، جس دروازے سے داخل ہوتے وقت بندے گناہگار ہوتے ہیں، جاتے ہوئے علیہ السلام ہو جاتا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت مزاج سماعت ہے تیرا یار۔ ذرا بیدار ہو کے ہاتھ بلند کیجئے گا، غدیر کی تائید میں ہے سلامت رہے۔ مولا زندگی دراز فرمائے آپ کی۔ گناہ دھو دینے والے کا دروازہ ہے، مقدروں کا رخ بدلنے والے حسین کا دروازہ ہے۔ جو تعداد پہ معیار نہیں بناتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ جس کے دل میں رہتا ہوں تو کتنا۔ حسین نے کبھی تعداد نہیں دیکھی کہ میرے ساتھ کتنے ہیں، میرے مخالف کتنے۔ حسین وہ کریم شہنشاہ ہے جس نے 72 لاکھ سے ٹکرا دیے۔ اللہ اکبر، مالک زندگی دراز فرمائے۔ حسین وہ ہے جس نے قلت کو کثرت میں بدل دیا۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں رضوانی صاحب کے بلا کہ دیہات کی مجلس سے لوگ زبان نہیں سمجھتے۔ حسین کے ذکر میں اتنی تازگی ہے، میں عربی میں بھی پڑھوں گا تو میں سمجھ آئے گی، کیونکہ ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے۔ خدا کا تعارف کروانے والا دروازہ ہے میرے مرشد حسین کا۔ بس انسان کے وجود میں اس کا احساس ہونا چاہیے وہ کس دروازے پہ بیٹھا ہے۔ میں آپ کی تعداد کے مطابق مجلس پڑھنے کا قائل نہیں، جس بندے تک میری بات پہنچے
وہ محفل چھوٹی نہیں ہوتی جس میں 14 محمد دعا کرنے کے لیے موجود ہوں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس محفل میں کون کہاں کس نیت سے بیٹھا ہے۔ آپ کی تعداد تھوڑی ہو سکتی ہے، آپ سے زیادہ یہاں جنات ہوں گے، ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہماری آنکھوں میں وہ بصیرت نہیں کہ ہم دیکھ سکیں، پتہ نہیں یہاں فرشتے کتنے مانگنے والے ہیں۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں حسین کے عزادار، بڑے خوش نصیب ہیں شبیر کے ماتمی، بڑے خوش نصیب ہیں مجلس حسین کروانے والے۔ آپ روزانہ مجلس میں آ سکتے ہیں، مگر ہر فرشتہ ہر روز مجلس میں نہیں آ سکتا۔ انسانوں کو اپنی عظمت پہچانی چاہیے، وہ کرم دیکھنا چاہیے کہ حسین علیہ السلام نے مجھ پہ کرم کتنا کیا ہے۔ جب فرشتے اترتے ہیں نا مجلس حسین علیہ السلام میں، خصائص حسینیہ شیخ جعفر تستری کی کتاب ہے، اس میں صرف ملائکہ کے مجلس میں آنے پہ 4 باب لکھے ہوئے۔ میں اس میں ایک روایت سنا کے عزاداروں کا مقام بتانے کی کوشش کروں۔ وہ قوم چھوٹی نہیں ہوتی جس کی تخلیق کے لیے فاطمہ دعا کرے۔ اللہ اکبر، جڑے ہاتھ بدی بیٹھو کدھا بولیں دن مسکین پتر دے نال۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم۔ شیخ جعفر جیسے عالم دین نے لکھا کہ مجلس حسین برپا ہوتی ہے، آسمان سے اللہ فرشتے بھیجتا ہے۔ جو فرشتہ ایک دفعہ مجلس حسین میں آتا ہے، پھر قیامت کی صبح تک دوسری دفعہ اس کی باری نہیں آتی۔ اور جب فرشتے بزرگوار محترم مجلس میں بیٹھ کے واپس جاتے ہیں نا، جس آسمان سے فرشتے گزرتے ہیں، اس آسمان کے فرشتے اکٹھے ہو کے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، اتنی خوبصورت خوشبو کہاں سے لے آئے ہو؟ اللہ اکبر، مالک میں زندگی دراز فرما، جڑے سن دے بیٹھے ہو تو سمجھیں دے بیٹھے ہو۔ ذرا تائید غدیر چاہت بلند کر کے، حیدری اتنی خوبصورت خوشبو کہاں سے لائے؟ وہ کہتے ہیں زمین پہ ذکر حسین ہو رہا تھا، خدا نے اجازت دی، ذکر حسین سن کے آئے۔ فرشتے تمنا کرتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ اس محفل میں۔ خدا کے فرشتے کہتے ہیں تمہارے مقدر کی بات ہے، اب صف ازا لپٹ چکی ہے، کیونکہ یہ جگہ منسوب کی گئی ہے کربلا کے ساتھ۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی کائنات میں جہاں بھی ذکر حسین ہوتا ہے، بانی کی ذمہ داری صرف ٹینٹ لگانے تک کی ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ سپیکر لگانے کی ہے۔ اس سے اگلے سارے مرحلے کا فیصلہ خود حسین کرتا ہے۔ آپ آئے نہیں، تم لائے گئے ہو، اور بے دعوت نہیں آئے، دعوت دے کے تمہیں بلایا گیا ہے۔ مجلس کون پڑھے گا؟ بسم اللہ کرا یا علی ابن ابی طالب۔ مجلس کون پڑھے گا؟ فیصلہ میرا حسین کرتا ہے۔ مجلس کروانے کی ذمہ داری میرا حسین کس کی لگاتا ہے؟ فیصلہ میرا شبیر کرتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ تم بغیر کسی آسرے کے، بغیر کسی وارث کے تشریف فرماؤ، یہاں آ کے بیٹھ جانا اور یہاں سے واپس چلے جانا۔ میں کیا کروں؟ میں مذہب آل محمد کی نمائندگی جو کر رہا ہوں، کہاں سے لے آؤں میں اتنے بڑے عالم جنہوں نے مقتل حسین کو مروج کیا ہے، جنہوں نے مقتل حسین کو جمع کیا ہے؟ اتنے بڑے عالم، دربندی کا نام کوئی چھوٹا ہے میرے مذہب میں؟ انہوں نے کہا کائنات کی ہر عبادت ایک طرف، حسین کا ذکر ایک طرف۔ نہ جو بندہ میرے ساتھ بولا ہے اس کے لیے میں اگلا جملہ ضرور علامہ دربندی نقل کروں گا، تاکہ ہر بندے تک پیغام پہنچے کہ مجلس حسین کس وجہ سے ہوتی ہے، مجلس حسین میں آنے کا فائدہ کیا ہے، مجلس حسین میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے۔ علامہ دربندی نے لکھا 1,00,000 سال کے عابد کی عبادت ایک طرف اور مجلس حسین کا 1 گھنٹہ ایک طرف۔ اللہ اکبر، مالک زندگی دراز فرمائے آپ کیا۔ یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے، ہمیشہ سلامت رہے، مولا یہ کرم آپ پہ ہمیشہ دام رکھے۔ 1,00,000 سال کے عابد کی عبادت، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کا مزاج مودت بیدار رکھے۔ 1,00,000 سال کے عابد کی عبادت ایک طرف، حسین کے ذکر کا 1 گھنٹہ ایک طرف۔ اور یاد رکھنا، دنیا میں پتہ ہی نہیں چلتا مجلس حسین میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے۔ ایک جملہ اگر تیرے وجود میں سما جائے، میرے آنے کا مقصد مکمل ہے۔ میں تیری داد لینے کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں خوشنودی سیدہ کے لیے حاضر ہوں۔ تو داد نہیں بھی دے گا، میں اتنا ہی ذاکر ہوں جتنا میرے مولا حسین نے مجھے بنایا ہے۔ ویسے بھی داد کوئی بھیک نہیں ہوتی جو خطیب مانگے، مانگی ہوئی بھلا کوئی داد ہوتی ہے؟ داد وہ ہوتی ہے جو سینہ چیر کے ذاکر کے لیے خود نکل آئے۔ ذکر حسین کا فائدہ، اس فائدے کو دیکھنے کے لیے ہر بندے کو ایک دفعہ مرنا پڑے گا، مر کے قبر میں اترنا پڑے گا، قبر کی لمبی رات رضوانی صاحب گزارنی پڑے گی،
وہ دن آئے گا جب علی ابن ابی طالب کے علم سے بندے کی قبر کھلے گی اور بندہ خدا کی اس آخری محفل میں جائے گا جسے زمانہ قیامت کی وجہ سے جانتا ہے، جسے زمانہ محشر کے نام سے جانتا ہے۔ محشر کا میدان ہوگا، پتہ لگے گا امام حسین کی عظمت کو ماننے کا فائدہ کیا ہے، شبیر کی عزاداری کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ کے پورے ملک میں جہاں بھی میری زبان سے جو جملہ نکلا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ شبیر کے ماتمیوں نے مجھے دعا نہ دیو۔ اللہ کی کائنات کا آخری بادشاہ میرا حسین، میدان قیامت میں ہر بندہ اپنے امام کو ڈھونڈے گا، فقط حسین ہے جو اپنے عزادار کو ڈھونڈے گا۔ اللہ اکبر، ہاتھ نہیں پھیلتا ہے، کشکول پھیلتا ہے حسین کے دروازے پہ۔ پچھلے بھی نعرے دے شریکن مل کے ذرا کوشش کروں علی ابن ابی طالب دا نام ہو جائے۔ اوشا بولیے حیدری۔ ہر بندہ میدان قیامت میں اپنے امام کو ڈھونڈے گا، فقط حسین ہے جو اپنے عزادار کو ڈھونڈے گا۔ جملہ میرا مکمل نہیں ہوا، جس عالم دین کا میں جملہ نقل کرنا وہ علی ابن ابی طالب کے حرم میں سویا ہے۔ میں شیخ عباس قمی کی روایت نقل کرنے لگا ہوں، جنہوں نے مفاتیح الجنان کو جمع کر کے علی کے شیعہ کو علی کے خدا سے بولنے کا ہنر سکھایا ہے کہ خدا کی ذات سے آل محمد کے وسیلے سے مانگنا کیسے۔ اس ہستی کا جملہ کہنے لگا ہوں، میدان محشر سجے گا، اللہ کی کائنات کا ہر بندہ اپنے امام کو ڈھونڈے گا، فقط حسین ہے جو اپنے عزادار کو ڈھونڈے گا۔ میں جملہ مکمل کروں اور پتہ لگے علی ولی اللہ کی ولایت کی امانت کس سینے میں بالکل صحیح طریقے سے محفوظ ہے۔ اللہ کی کائنات کا پہلا بادشاہ ہے جو میدان محشر کے دل میں کھڑا ہو جائے گا، یا شبیر کا ماتمی کھڑا ہوگا، یا شبیر کا عزادار کھڑا ہوگا، یا امام حسین کے جلوس میں چلنے والا ماتمی کھڑا ہوگا۔ اللہ دو فرشتے بھیجے گا، وہ آ کے عاشق شبیر کی کلائی تھامے گا، او بھائی زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت خود تیرے انتظار میں ہے، زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت شبیر کے ماتمی کے انتظار میں ہے۔ رضوانی صاحب وہ ماحول بڑا خوبصورت ہوگا جب شبیر کا ماتمی خدا کے فرشتے کا جھٹک کے کہے گا، اوے اپنی جنت اپنے پاس رکھ۔ ماتمی کی جنت وہی ہے جہاں حسین ابن علی کھڑا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے تیرے مزاج سماعت کی، کیا بات ہے۔ سارے آکو ثواب ہوندہ میرے حسین دا نام لینا۔ آپ سلامت رہیں، مولا زندگی دراز فرمائے۔ یا علی ابن ابی یا علی ابن، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ میرے صادق مولا کا فرمان ہے، ہمارے شیعہ داڑھی کے سفید ہونے کا نام ضعیفی نہیں۔ جس بندے کا علی سے عقیدہ کمزور ہے وہ بوڑھا ہے۔ سرکار صادق فرماتے ہیں ہمارا مومن 60 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے۔ 60 سال کی وہ عمر ہے جس کے بعد انسان کا عقیدہ نہیں بدل سکتا۔ 60 سال کی عمر تک انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کس عقیدے پہ مروں گا۔ اور یاد رکھنا علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ گفتگو ہر ممبر کا موضوع ہے۔ یہ ممبر سجتا ہی اس لیے ہے کہ علی کی ولایت کا حق بیان کیا جائے۔ آج کل تو شیعہ بڑے سمجھدار ہو گئے جی، کہتے ہیں جی ہر جگہ علی کی ولایت کی بات نہ کرو، تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر تفرقہ پیدا ہوتا غدیر میں کبھی مصطفیٰ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتے۔ ضروری نہیں کہ انسان 2 قدموں پہ چل رہا ہو تو وہ زندہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مردہ لاش ہے وہ بندہ جس کے دل میں ہماری ولایت نہیں۔ کوئی پتہ نہیں انسان کے سانسوں کی کب ڈور ٹوٹ جائے۔ معصوم فرماتے ہیں جس طرح رزق تیرے پیچھے ہے اسی طرح موت تیرے پیچھے ہے۔ اگر تو بروج مشیدہ میں بھی چھپ جائے میرا رزق بھی وہاں پہنچے گا، میری موت بھی وہاں پہنچے گی۔ اور کوئی فائدہ نہیں ولایت علی پہ یہاں جھگڑا کرنے کی۔ ہم نے کبھی کسی کو کہا ہی نہیں ہے کہ علی کو مانو۔ بندہ بس سے بیٹھا ہوئے نا، 3 سیٹاں لیتے، 3 بندے موٹے موٹے بیٹھے ہوئے تو ایک دوے تو پوچھتے ہیں بھائی تو کتھے لینا ہے، تو کتھے لانا ہے، اور بھائی تو کتھے لانا ہے، تاکہ ایک لوے تے کوئی سیٹاں کھلیاں ہو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ مل جا تاکہ تیری آخرت آسان ہو جائے۔ اگر تو علی کو نہیں مانے گا ہماری سیٹیں کھلی ہو جائیں گی۔ مودت کی کشتی پہ بیٹھ جا، علی جیسا مولا نہیں ملے گا۔
اور پتہ ہی نہیں ہے میرے مالک فرماتے ہیں ہمارا شیعہ، ہمارا عزادار، ہمارا محب مٹی پہ نہیں چلتا، بلکہ اس کے قدم اس کی اپنی قبر کی چھت پہ چلتے ہیں۔ بس اتنا سا فرق ہے زندگی اور موت میں، ایک دن تو مٹی کے نیچے ہوگا اور مٹی تیرے اوپر ہوگی، وہ مقام ہوگا۔ انسان مربوں کا مالک مر جائے نا رضوانی صاحب، مربوں کا مالک، قبر کی جگہ اتنی ہے جتنی میں غریب سویا ہے۔ اللہ نے اس زمین میں تیرا نصیب اتنا رکھا ہے جتنا تیرا قد ہے، اس سے زیادہ اگر تو مٹی میں سویا ہوگا وہ قبر غصب شمار ہوگی، تیرا حق نہیں ہوگی۔ بندے اعتراض کرتے بندہ مر جاتا ہے مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ میں نہیں مانتا اس بندے کو عزادار امام حسین جس کی سماعت تک بیٹے کا لفظ ٹکرائے اور اس کے زبان پہ محبت علی کا ترانہ جاری نہ ہو جائے۔ اس زمین پہ چلتے چلتے علی ولی اللہ کے خلاف اتنا بولنا جتنی قبر میں تیری برداشت ہو۔ بولو جو علی کے نام پہ بولنے کے عادی ہو، جن کی زبان علی کے نام پہ کھلتی ہے۔ یار ذرا ہاتھ چاہ کے مل کے بلند آواز میں اللہ حیدری، اللہ اکبر۔ مالک زندگی دراز فرمائے، یہ تبسم آپ کے چہروں پہ ہمیشہ قائم رہے ولایت علی ابن ابی طالب کے صدقے میں۔ دنیا کا ہر رشتہ قبر کے بعد ختم ہو جائے گا۔ جسے بڑے اہتمام کے ساتھ برادری کے ساتھ جا کے ڈھول باجے بجا کے نکاح کر کے ساتھ لایا ہے نا، 40 دن کے بعد تیرے حق سے آزاد ہو جائے گی۔ جہاں وہ شادی کرنا چاہے 40 دن کے بعد شریعت کے حساب سے آزاد ہے، تیری محکومہ نہیں۔ تو اولاد ماشاءاللہ اس زمانے میں ویسے بڑی قابل ہیں، باپ کا کفن میلا نہیں ہوتا، وہ رقبے کی تقسیم شروع کر دیتے ہیں۔ میں زمیندار علاقے میں کھڑا پڑ رہا ہوں، میں اسی مٹی کا بیٹا ہوں۔ نہیں سنے آپ نے ایسے بیٹے جو کہتے ہیں فرنٹ والے 4 کلے میرے نے؟ نہیں سنے ہوں گے آپ نے، میں نے تو سنے ہیں، میں تو اسی مزاج میں رہتا ہوں، میں تو اسی معاشرے اسی سماج کا بچہ ہوں نا۔ اولاد کا رشتہ ختم، بیوی کا رشتہ ختم، 1 گھنٹہ تدفین کو دیر ہو جائے رشتہ دار کہتے ہیں جلدی کرو ہمیں اور بھی کام ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ قبر کے بار ختم ہو جاتا ہے، مرضی تیری اپنی ہے۔ قبر کے رشتے کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ ایک دفعہ ترال کے علی دا ناچا میں آنا، میں کم از کم اس سماج کا حصہ نہیں ہوں جو ممبر پہ تقسیم کا قائل ہو۔ میں ممبر پہ تقسیم کا قائل نہیں ہوں، علی ظرف کے مطابق اترتا ہے۔ ہر بندہ سلمان ہو سکتا ہوتا تو پھر دنیا میں علی کے دشمن ہوتے ہی نا۔ جتنا ظرف پاکیزہ ہوتا ہے اتنا علی اترتا ہے۔ اور یہ پھٹا نکال دے کہ علی کا قد مذہب شیعہ میں اتنا بلند ہے جی مٹی کے نیچے مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، جب مر جانا ہے پھر اللہ کی عدالت میں ایک دن اٹھنا ہے، کیا فائدہ آل محمد کو ماننے کا جب قبر میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ علی ہے جو 13 رجب خدا کے گھر میں آ گیا تھا، تیری قبر کیا چیز ہے؟ لنگر کیتی بیٹھا تھے بولے آنا۔ دو بندے رضوانی صاحب میں تاڑی کلاں جڑے دوواں ہتھاں دے سارے بیٹھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہووے پئی میرے مولا دے نام دا ترانہ ہے۔ علی ابن ابی طالب دے ذکر ولایت واسطے ہی تے جیندے ہیں، اور ہر بندہ اسی وجہ سے زندہ ہے۔ جس بندے کو مضاف اور مضاف الیہ کا پتہ نہیں وہ بھی مبلغ بنتا ہے ممبر پہ۔ بڑی خوش نصیب جگہ ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں۔ میں تیری داد کے لالچ میں اپنی قبر گندی نہیں کر سکتا۔ میرا کام ہے اپنا عقیدہ پڑھنا، کسی کا میرے ساتھ مل جائے تو 100 بسم اللہ، نہیں ملتا تو اس سے زیادہ بسم اللہ۔ ہر بندے کو حق حاصل ہے نا، میرا کام ہے میں اپنے عقیدے کا پرچار کروں، کس کا ملتا ہے بسم اللہ، اس کا نہیں ملتا دنیا بڑی، دنیا میں پیر بڑے، تیرا دل کرے جس مرضی کے پیچھے چلا جائے۔ لگ جائے گی خبر جس دن قبر کی پہلی رات ہوگی۔ رضوانی صاحب قبلہ قبر میں HBL کا ATM کام نہیں آتا، قبر میں فرد ملکیت پہ لکھی ہوئی کنالیں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے فرشتے رشوت نہیں لیتے، قبر میں جائز کے سگنل نہیں آتے،
میں اس عقیدے کا قائل نہیں ہوں کہ عقیدہ مانا جو عمل کی مخالفت کی جائے۔ میں آل محمد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے شاہ نجف کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں قبر کی پہلی رات 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ میں اس مولوی کو کم از کم مذہب شیعہ کا مولوی نہیں مانتا جو ممبر پہ آ کے نماز کی مخالفت کرے، جو ممبر پہ آ کے عمل کی مخالفت کرے۔ یاد رکھنا قبر کی پہلی رات پہلا سوال نماز کا ہوگا، قبر کی پہلی رات پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ مگر مولوی صاحب آدھا سچ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ قبر کی پہلی رات پہلا سوال نماز کا ہوگا، مگر نماز یزید والی نہیں، نماز علی والی پوچھی جائے۔ اللہ اکبر، جڑے کدی کدی پڑھ دن ہوتے بولے نا میرے نال ہاتھ چاویاں چاچا تیرے واسطے پہ پڑھ دا۔ سلامت رہیں۔ میں ویکھاں بھی کون علی دا نا نہیں چاہندہ۔ نماز پوچھی جائے گی مگر نماز ابن ملجم والی نہیں، علی والی۔ اور میں سرکار کا فرمان سنا دیتا ہوں، وسائل و شیعہ سے بڑی کتاب کہاں سے لے آؤ گے؟ حر عاملی جنہوں نے 20 جلدوں میں لکھ کے تیری فقہ کو جمع کیا ہے۔ ایسے عالم امام زمانہ سرکار کی دعا سے پیدا ہوتے، استاد المجتہدین کا لقب ہے، جن کے کلام پہ شاہ نجف کے مزار سے مہریں لگتی ہیں۔ انہوں نے حدیث لکھی ہے قبر کی پہلی رات 5 سوال دنیا کے ہر بندے سے پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ میں تو دعا کرتا ہوں، جھولی اٹھا رہا ہوں، شبیر کے ممبر پہ کھڑا ہوں، بڑی سچائی کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ، بغیر کسی کو تکلیف دیے ممبر پہ کھڑے ہو کہہ رہا ہوں 5 سوال، پہلا سوال نماز کا۔ میں پہلے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے میرے مذہب کا ہر ماتمی نمازی ہو جائے، میرے مذہب کا ہر نمازی ماتمی ہو جائے، جو ماتم کے حلقے میں کھڑا ہوتا ہے وہ مصلی نماز پہ آ جائے، جو مصلی نماز پہ کھڑا ہے وہ حلقہ ماتم میں آ جائے۔ چونکہ نماز اور ماتم میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا تعلق حسین کے ساتھ ہے۔ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی خیر فرمائے۔ دونوں کا تعلق میرے حسین کے ساتھ ہے۔ ان دونوں کو وہ ٹکراتا ہے جو ایک کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ اگر ماتمی نمازی سے ٹکراتا ہے تو غلط ہے، اگر نمازی ماتمی سے ٹکراتا ہے تو غلط ہے۔ یہ دونوں تعلق میرے حسین کے ساتھ ہے۔ اور خبردار اپنی زندگیوں میں عزاداری امام حسین کے خلاف ایک لفظ نہ کہنا۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں، ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے، آپ کو سوشل میڈیا سے مل جائے گی۔ جو بچہ نیٹ چلا لیتا ہے اسے کہنا کہ وحید خراسانی کا عزاداری کے مطالبہ عقیدہ میں سمجھاؤ۔ اس وقت قم کی سرزمین پہ سب سے بڑا مجتہد، جس کے در سے خارج میں بیٹھنے کے لیے ہر مجتہد کو پاس نہیں ملتا، وہ کہتا ہے اپنی زبانیں خاموش رکھا کرو، تم اتنی عارف نہیں کہ حسین پہ بات کرو۔ وہ فرماتے ہیں حسین کی عزاداری کے خلاف ایک حرف رسول کی کمر پہ تازیانہ مارنے کے برابر ہے۔ ہماری کتنی سمجھ ہے، ہم کتنا فقہ کو جانتے ہیں، کتنا شریعت کو جانتے ہیں نا۔ معصوم فرماتے ہیں سوائے ہمارے کوئی عالم نہیں، جہاں تک ہماری شیعت ہے سارے طالب علم ہیں، عالم فقط آل محمد ہے۔ ان کے بعد ان کے پیغام کو جو ہماری نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں انہیں ہم علماء کہتے ہیں۔ میں نام لوں گا، میرے مذہب کا ہر بچہ جانتا ہے کہ کتنے بڑے مجتہد کا نام لیا۔ مراشی نجفی 3 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا، خواب کہ میں امام حسین کے روضے کی چھت پہ کھڑا ہوں، میں عالم دین کا نام لے رہا ہوں، میں مجتہد کا نام لے رہا ہوں، جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں، میں اس عالم کا نام لے رہا ہوں۔ 3 سال کی عمر میں اتنا مقدس تھا جس کے لیے حسین نے اپنی قبر چھوڑی۔ عالم خواب میں امام حسین نے مراشی نجفی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا مراشی حسین سے کچھ مانگنے آئے ہو؟ ایسی عام فہم بات ہو کہ ہر انسان کے ضمیر کے اندر تک اتر جائے، اس کا نام مجلس آل محمد ہے۔ 3 سال کے بچے کا کتنا شعور ہوتا ہے بزرگوار محترم۔ مراشی کی زبان سے نکلا، مولا میری لائبریری اتنی بڑی ہونی چاہیے، پھر شیعہ کی اتنی بڑی لائبریری نہ ہو۔ امام حسین نے دعا دے کے فرمایا گھر چلا جا، کتابیں تیرے گھر کا پتہ ڈھونڈ کے تیرے گھر آئیں گے۔ اتنا بڑا مجتہد ہے جس نے 40 سال بی بی معصومہ کا حرم کھلتا تھا، بی بی معصومہ کا حرم پہلے زوار کا نام مراشی نجفی ہوتا تھا۔ 17 سال معصومہ قوم بی بی کا مصلی پڑھایا سید نے، جامع مسجد جمکران میں جمعہ کی جماعت کرواتے تھے، مگر ہر سال 10 محرم کو پریشان ہو جاتا تھا سید مراشی،
سر پہ امامہ رکھ کے مغرب کی آذان کا وقت ہوتا تھا، حرم میں داخل ہوتا تھا، ایک طرف سے نماز مغرب واوی کا وقت ہو جاتا تھا، سر پہ امامہ ہوتا تھا جس پہ لباس رسول ہوتا تھا، دوسری طرف سے حسین کا مرکزی جلوس بی بی معصومہ کے حرم میں داخل ہوتا تھا۔ میری بات پہ یقین نہیں، قوم میں کوئی بچہ ہوگا اس کو فون کر کے پتہ کرنا، پورے ایران میں سب سے زیادہ مشہور جملہ ہے مراچی نجفی کا۔ 17 سال سوچنے کے بعد اس نے بطول کی بیٹی سے کہا آپ خون بطول ہو کے موجود ہیں، میری مدد فرمائیے، مجھے سمجھ نہیں آتی، بشر کا علم ناقص ہوتا ہے، قدم قدم پہ ٹھوکر کھاتا ہے، اب مجھے نہیں پتا میری شرعی ذمہ داری کیا ہے، میں جا کے علی کے شیعہ کو نماز پڑھاؤں یا امامہ اتار کے شبیر کا ماتم کروں؟ بی بی معصومہ کی ذری سے آواز آئی تھی، مراشی بیٹا امامہ اتار کے جا کے شبیر کے ماتم میں کھڑا ہو جا، کیونکہ اگر حسین نہ ہوتا نہ آذان ہوتی، نہ نماز، نہ جماعت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رحم اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اگر حسین نہ ہوتا، اللہ اکبر کی صدائیں نہ ہوتی، میں بسم اللہ کرا، میں مکمل دوہرا دیتا ہوں، اگر حسین نہ ہوتا مسجد نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتا تیرا ضمیر زندہ نہ ہوتا۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ تشریف فرما ہیں۔ مکمل کرتا اپنے بیان کو، مگر مومن کا مزاج بدل گیا ہے، نہ کیا کر اعتراض شبیر کے مداح خانوں پہ سخت روایت پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے تو میرے مذہب کا ہر ماتمی تہجد گزار ہو جائے۔ میں بتاؤں حسین کی مجلس کا فائدہ، صف عذاب بچھے نا، ذاکر کی گاڑی کا انتظار نہ کیا کر، آل محمد تیرے مہمان ہوتے۔ سرکشی میں شمار ہوتا ہے وہ بندہ جو مجلس حسین کے وقت میں تازہ دم بھی ہو اور باہر سڑک پہ پھرے۔ نہ کیا کر شبیر کے مداح خانوں پہ اعتراض، سخت روایت پڑھ دیتے ہیں جی، پتہ نہیں کہاں سے توہین پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ سرکار سجاد فرماتے ہیں ہم نے کربلا دیکھی تم سن بھی نہیں سکتے۔ کرم بتاؤں میرے حسین کا کرم، اللہ کرے تو 70 سال کا تہجد گزار ہو، اللہ کرے تیرے واجبات مکمل۔ رضوانی صاحب قبلہ دعا فرمائیے گا، اللہ کرے تیری زندگی کا کوئی روزہ قضا نہ ہو، اللہ کرے تیرے ہمسائے تجھ پہ راضی ہوں، اللہ کرے تو سادات کا حق ادا کرے، مگر ان سارے سوالوں کے بعد دنیا کی کسی عبادت کے بدلے تو محشر کے میدان میں اکڑ کے خدا سے جنت نہیں مانگ سکتا۔ پروردگار جنت دے، میں تیری نماز پڑھ کے آیا ہوں، پروردگار جنت دے، میں تیرا روزہ رکھ کے، اللہ پوچھ لے گا میری نعمتیں گن، اپنے سجدوں کے خلوص دیکھ، میری نعمتیں گن، اپنے روزوں کے خلوص دیکھ۔ میں ایک جملے میں مکمل مجلس سناؤں، اس کے بعد میں کچھ بھی نہ پڑھوں، میں بڑا مطمئن ہو کے جا رہا ہوں۔ زندگی کی عبادتیں تیری ایک طرف، زندگی کے عمل کے بعد تجھے یقین نہیں کہ آل محمد تجھے جنت دیں گے، فقط حسین ہے جو ایک ہائے کے بدلے جنت نیلام کر رہا ہے۔ اللہ تیری اس معرفت کے آنسو کو تیری قبر کا سامان بنائے۔ پتہ لگے گا جب قبر بند ہو جائے گی، دنیا سے تیرے رشتے ختم ہو جائے گے، دائیں جانب سے قبر کھلے گی، علی 11 امام بیٹوں کی کرسیوں سمیت تیری قبر میں اترے گا، 2 رستے تیری قبر سے جنت کے لیے کھل جائیں گے، 2 رستے۔ حیرت میں پڑ جائے گا حسین کا ماتمی، مولا جنت تو ایک ہے، رستے 2 کیوں؟ علی فرمائے گا ایک میری ولایت پہ ثابت قدم رہنے کی وجہ سے، دوسرا میرے دشمن پہ لعنت کرنے کی وجہ سے۔ زندگی میں کوشش کرنا بطول کے قاتل کے ساتھ رعایت نہ کرنا، زندگیاں امانت ہے تیری، پتہ نہیں کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے، ہر عمل تیرا دنیا میں رہ جائے گا، ہر عمل قبول ہوگا اگر حسین کی شفاعت شامل حال ہوگی۔ بڑی مشکل بچایا ہے دین آل محمد نے، تیرے تبصروں کا محتاج نہیں حسین۔ اللہ کی کائنات کی پہلی شہزادی ہے زینب عالیہ، پتہ لگے گا مجلس میں سید کہاں تشریف فرمایا، جس کے سینے میں قبر حسین ہے وہ بندہ کہاں تشریف فرمایا ہے۔ اللہ کی کائنات کی پہلی شہزادی ہے زینب، جس کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھ کڑیاں ڈالی گئی۔
اللمان اللمان، اس سے بہتر ہائے کرنی چاہیے تھی جتنا دکھا جملہ میں نے زینب عالیہ کی اسیری کا پڑھا تھا۔ چلو جس کی ہائے نکل آئی میں شکر گزار ہوں، جو نہیں رو سکا اس کے لیے میں جملہ رضوانی سب دہراؤں۔ اللہ کی کائنات کی پہلی بہن ہے زینب عالیہ، جو 9 بھائیوں کے قاتلوں سے پوچھ رہی تیری اجازت ہو تو میں حسین پہ رو لوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑی دکھی ہوئی ہیں اس گھر کی بیٹیاں تیرا دین بچانے کے لیے۔ اگر مخصوص ایام نہ ہوتے بی بی کے، میں جملہ مصائب کا کہہ کے چھوڑ سکتا تھا، مگر خیانت ہو جائے گی ممبر کے ساتھ۔ کم از کم سیدہ کے ایام میں یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ آخری ذاکر شہادت پڑے گا، جتنی دیر بھی مجلس حسین ہو ہر ذاکر کے سامنے اٹھ کے منت کیا کر، دکھ سنا سیدہ کے۔ یہ وہ مجبور شہزادی ہے جس سے کوئی دکھ سنتا ہی نہیں تھا۔ کس وجہ سے ماری گئی؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی۔ اگر سنی ہمارا کوئی بھائی بیٹھا ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ذکر رسول میں تشریف فرمائے تو اس بات پہ جھگڑا اب ختم ہو جانا، جو رسول کی بیٹیاں 1 ہیں یا 4۔ ہم رسول کی 1 بیٹی مانتے ہیں، آپ 4 مانو، آپ 10 مانو، اتنا بتاؤ جو 1 مانتے ہیں وہ راضی گئی ہے امت پہ؟ ہزار صفحے کی کتاب لکھی ہے بطول کے دکھوں پہ، میں 2 روایت پڑھوں گا، تیرے بچے مجھے پتھر ماریں گے کہاں سے پڑھ کے چلا گیا۔ بشر کی رسائی نہیں ہے اس گھرانے کے مصائب پڑھنے کی۔ ایک جملہ مجھے صرف دہرانا ہے۔ مصلی عبادت پہ تشریف فرمائے میری شہزادی، باپ کے دربار سے روتی آئی نا، حق بنتا تھا حق نہیں بنتا تھا، مانگا نہیں مانگا، چھوڑ دے اس بات کو، اس بات پہ فیصلہ کر گئی ہے یا نہیں۔ جب اس کا جواب مل جائے پھر اسی بندے کے سر پہ قرآن رکھ، مسکراتی آئی ہے یا روتی آئی ہے؟ بختوں والی بیٹی ہو نا، اللہ کرے میرے مومن بھائیوں کی ہر بیٹی بختوں والی ہو۔ جو بختوں والی بیٹی ہوتی ہے نا، وہ مشکل وقت نہیں دیکھ سکتی۔ جس دربار میں محمد جیسا بابا کرسی چھوڑتا تھا، وہاں 300 بدماش کرسیوں پہ بیٹھا تھا۔ رو رو کے کہہ رہی تھی، اوے فدق میرے بابے کا حق ہے۔ روتی آئی نا، مصلی عبادت پہ روتی تھی۔ ایک دن علی ابن ابی طالب کو مسجد میں خبر ہو، یا علی سیدہ کے بین بہت بلند ہے۔ علی روتے ہوئے گھر کی 4 دیواری کے اندر آئے، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، جملہ سمجھا کے کہوں زندگی کا سامان غم ہے سنبھال کے ساتھ رکھیے گا۔ علی ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں، بطول تیرے اور میرے دکھ مشترکہ ہیں۔ محمد مصطفیٰ دنیا سے گئے، 3 دن جنازہ پڑا رہا، تیرا باپ تھا میرا بھائی تھا۔ سیدہ تیرے گھر پہ آگ لگی، دروازہ تیرا بھی تھا دروازہ میرا بھی تھا۔ بطول تیرے میرے دکھ مشترک ہیں، خدا کی قسم اس بندے کو میں شیعہ نہیں مانتا جس کی سماعت کے ساتھ بطول کا دکھ ٹکرائے اور اس کی آنکھ سے جناب سیدہ کے نام پہ آنسو نہ آ سکے۔ علی ابن ابی طالب مصائب دہراتا رہے، سیدہ سر ہلاتی رہی، علی کہتا رہا دروازہ جلا تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، ہمارا محسن مارا گیا، خون تیرا بھی تھا خون میرا بھی ہے۔ بطول بتا تو صحیح کس بات پہ اتنا بلند روتی ہے؟ رو کے کہتی ہے، یا علی دکھ ہے سارے مصائب کا، مگر ان مصائب پہ میں نہیں روتی۔ بابا کو گئے 95 دن گزر گئے، اب میں باتا کا ماتم نہیں کرتی۔ ہمارا دروازہ جلا، دکھ ہے مگر اب میں دروازے پہ ماتم نہیں کرتی۔ جس بندے کی ہاتھ کی لکیروں میں بطول کا ماتمی ہونا لکھا ہے، علی نے ہاتھ باندھ کے پوچھا پھر بتا دکھ کون سا ہے؟ اور وہ کہتی یا علی دکھ اس بات کا ہے، ساری زندگی یہ لوگ جنہوں نے میدان جنگ میں نہ کافر کو مارا نہ مشرک کو مارا، انہوں نے مجھے گھر آ کے مارا، اور میں منتیں کرتی رہی میں محمد کی بیٹی۔ اللہ مان ماتمی ہونا چاہیے ہر عزادار کو بطول کے نام کا۔ میں رو رو کے کہتی رہی ہوں نہ مارو، میں علی کا حرم ہوں۔ اللہ اکبر، ہو گئی میرے حصے کی مجلس سے ایک روایت کا ٹکڑا، اسی پہ سلام کرنے لگا ہوں، وہ بھی تربیت نسل کے لیے۔ آل محمد ظاہری طور پر بشری لباس پہن کے آئے ہیں، تیرے میرے جیسے ہیں نہیں۔ ہر اس عمل سے آل محمد گزرے ہیں جس کی امت کو ضرورت تھی۔ چلی گئی سیدہ دنیا سے، اللہ اکبر، رات کا وقت، علی کے کندھے پہ بیلچا۔ کون سا گھر ہے جو موت سے خالی ہے؟
میرے سے کی مجلس ہوگی، ایک پیغام، اسی پہ میں سلام کرنے لگا ہوں۔ علی کے کندھے پہ بیلچا، چھوٹی چھوٹی علی کی 4 اولادیں، ساری اولادوں میں سے بڑا تھا حسن مجتبیٰ۔ اللہ کرے میں اس درد کی محفل کو سمجھا سکوں جہاں سے میں گزرنے لگا ہوں۔ حسن سامنے آیا، بابا مصطفیٰ کی بیٹی دنیا چھوڑ کے چلی گئی، آدھی رات کو بیلچا کندھے پہ رکھ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کوئی اور ہے جو بطول کی قبر بنائے؟ علی وہ غریب ہے جس نے اسی رات بطول کی 40 قبریں بنا کے محمد کی بیٹی چھپا دی۔ کس کس جگہ سے گزرا ہے علی ابن ابی طالب؟ ایک جملہ مجھے صرف کہنا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے 2 منٹ کا سہارا لینے لگا ہوں۔ مجلس ہوتی ہے علی ابن ابی طالب کے گھر کے صحن میں، کوفہ، 19 رمضان کی رات، جس رات علی کو ضرب لگی تھی، حوزہ علمیہ نجف اشرف کی طرف سے وہاں اردو میں مجلس ہوتی ہے۔ ایک ہمارا پاکستان یا ہندوستان کا اردو بولنے والا مجتہد مجلس پڑھتا ہے، دوسرا اس سے پہلے ایک طالب علم پڑھتا ہے جو اچھا خطیب اور مقرر ہو۔ شاہ نجف نے میری ڈیوٹی لگائی، ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی، ہندوستانی، اردو بولنے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ 10 سے 12 منٹ میں نے فضائل کا جملہ پڑھا، اگر جملہ سمجھ آ گیا زندگی کا سامان غم ہے اور میری محنت اسی جملے پہ مکمل ہو جائے گی۔ میں نے ممبر پہ جملہ کہا تھا، علی ابن ابی طالب نہ 19 رمضان کو غریب ہے، علی کے سر پہ ضربت لگی مگر علی غریب نہیں ہے۔ 20 رمضان علی ابن ابی طالب کا بستر پہ تڑپتے گزرا مگر علی غریب نے۔ 21 رمضان علی ابن ابی طالب نے دنیا چھوڑی مگر علی غریب نہیں ہے۔ ہندوستان کا ایک سید تھا سفید ریش، وہ میری مجلس میں بیٹا، اگر 19 رمضان بھی علی غریب نہیں، 20 رمضان بھی علی غریب نہیں، 21 رمضان بھی علی غریب نہیں، تو ہم اتنا سفر کر کے بیٹیاں ساتھ لے کے علی کا دروازے پہ ماتم کیوں کرنے آئے؟ میں نے کہا تھا علی 19 رمضان غریب نہیں ہے، علی ساری زندگی ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا، پروردگار مجھے سجدے میں شہادت عطا کر۔ علی کی مانگی ہوئی دعا تھی۔ علی نے مصلی پہ کہا تھا، فزتو بے رب الکعبہ، خدا کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ بزرگ نے مجھے بتا پھر علی غریب کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا علی اس دن غریب تھا جب علی دائیں ہاتھ اٹھا کے بائیں ہاتھ میں مار کے کہتا تھا، اور ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا کیا فائدہ؟ اور میں دیکھتا رہا حسن کی اماں زخمی ہو گئی اور دروازے کے نیچے تڑپتی تھی، رو کہتی یا علی میرا محسن مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیالم الذین